تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورت آتی ہے اور آپ بچہ پیدا ہو گیا، رسول اللہ فرمایا کہ ابھی تو اس کے تربیت کے لیے، اس کی خوراک کا انتظام، آپ جائیے گھر جا کر اس کی تربیت کیجئے، کھانا کھلائیے، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے گا اس وقت میرے پاس لے کے آنا، پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت جب آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، تو کہا آپ کھا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے سنسار کیا۔ اب دیکھو کہ تعلیم ایسی کہ کسی پولیس کی ضرورت نہیں، امن کا یاد، اس سے آگے جاؤ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس سے بھی میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے پیغمبر تھے، اللہ کی رحمتوں کی برسات تھی، سارا نظام پیغمبر کے زمانے کا تھا، لیکن اس سے تھوڑے سے آگے چلے جاؤ، نہ پیغمبر کا زمانہ، نہ صحابی رسول کا زمانہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، اس نظام سے چمٹے، حضور کی سنتوں کو اپنایا، حضور کی سنت کو جس طرح حضور نے حکومت کی، ایسی حکومت انہوں نے قائم کی، جیسی عدالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، ایسی عدالت عمر بن عبدالعزیز نے قائم کی، جیسی تجارت کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، ایسا بزنس کا ٹریڈنگ کا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمر بن عبدالعزیز نے جاری کیا۔ جب اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین برکات رحمتوں کا نزول ایسے کرتے ہیں کہ امن کا حال یہ ہے کہ ایک گھاٹ کے اوپر بھیڑ اور بھیڑیا دونوں پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گندم خوشحال معیشت اس کا حال ہی ہے کہ گندم کا دانا کیا ہے، گندم کا دانا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں یہ انقلاب ہے، یہ وہ انقلاب ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اٹھیں، آج اس انقلاب کی طرف بڑھیں۔ وہ انقلاب کس طرح آئے گا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں۔ وہ چینج کیسی ہے کہ پیغمبر کی سنت کو دیکھیں، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے، گفتگو کیسے کرتے، آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، غیر مسلم ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیسا لین دین ہونا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ حبشہ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب وہ گئے حبشہ کے اندر، چند ایک صحابہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو پیش کیا تو بادشاہ حبشہ مسلمان ہو گیا۔ آج میرے بھائیوں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنے لاکھ مسلمان ہم اس ملک میں آباد ہیں، کون سا انگریز جو ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے بیہیویئر کو دیکھ کر کوئی ایک مسلمان ہوا ہے، لیکن ایمان کیا لاتا، مسلمان کیا ہوتا، بلکہ وہ تو اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ کہتے یہ مسلمان، پڑوس میں آبادی ہے انگریزوں کی، گورے رہتے ہیں، وہاں پر مسلمان چلا جاتا ہے، ایک شفٹ ہوتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے، گورے کہتے ہیں آ گئے، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ ہمارا آج یہ حال ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر چینج لانی ہوگی۔ چینج نہیں لائیں گے تو یاد رکھو کل خدا کے ہاں مجرم ہوں گے، خدا کے ہاں مجرم ہوں گے کہ ہم دیوار بن بیٹھے ہیں ان لوگوں کے ایمان کے لیے، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان مذہب کو پڑھتے ہیں، کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلام تو بڑا مزے کا مذہب ہے، بڑا اچھا مذہب ہے۔ ایسا زمانہ، ہمارا مذہب تو بالکل ختم ہو چکا، ہمارا نظام کیپٹلزم، سوشلزم، سارے ازم ختم ہو چکے، ڈسٹرائے ہو چکے، ایک ہی ازم باقی ہے، وہ اسلامزم ہے، بڑا اچھا مذہب ہے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں ہم کو، کہتے ہیں توبہ ہم یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیے، اور جو حضور کی سنت کی طرف آئے گا، آپ کی سنت کو لے کر آئے گا تو تبدیلی لائے گا۔ اور یاد رکھو آپ کو فائدہ کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ساتھ محبت کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے میری سنت کی اتباع کرتا ہے، میری سنت سے محبت کر کے اس کے اوپر چلتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا کون لوگ جو انکار کرتے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے میری اتباع کی، میرے نقش قدم پہ چلے، ہر زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر میری زندگی کو، میری سیرت کو سامنے رکھ کے اس پہ چلے، تو فرمایا ان لوگوں نے کیا ہے، وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے ہم پھر اپنی زندگی کو سدھاریں۔ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، چینج آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا پیغام حقیقی معنوں میں انسانیت تک پہنچ جائے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر سیرت رسول کو نہیں لائیں گے تو یاد رکھو ہم تبدیلی کبھی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نہیں لا سکتے۔ یہ لوگ پیاسے ہیں،
یہ دین کے بھی پیاسے ہیں، یہ مذہب کے بھی پیاسے ہیں، یہ نظام کے بھی پیاسے ہیں. آئیے ہم ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ہمت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ہمارے اسلام علی شاہ صاحب تھے، ایک سے ایک خطیب ہے ماشاءاللہ. انداز بیان ایسا ہے کہ جب بیان کرتے ہیں تو ریچ آتی ہے، سنتے ہی رہیں، لیکن خطباء کو اپنے وقت پہ اندر پابند کرنا بڑا مشکل ہے. میں ایسا خطیب ہوں کہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہوں، تو اس حوالے سے میں باقی خطباء سے بھی کہتا ہوں کہ یہاں میرے طرز پہ آپ اس کی پابندی کریں کہ وقت جو دیا جائے اسی وقت میں اپنی بات آپ تکمیل کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی موقع دیا جا سکے. مفتی سعید صاحب ہیں، یہ براڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں، تو وہ انگریزی میں خطاب فرمائیں. وہ صاحب پہنچے ہوئے ہیں مولانا سعید. مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، یہ حضرت مفتی اعظم برطانیہ مفتی محمد حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں. تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انگریزی میں 10 منٹ کے لیے جو ہے وہ خطاب فرمائیں. موضوع میں نے دیا ہوا ہی نہیں، ان کو پتہ ہے، تو یہ کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. قال علیہ الصلاة والسلام من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. صدق اللہ العظیم. Respected ulama kiram, elders of this gathering, my dear respected brothers and sisters in Islam, the topic that has been given to me is upon the love for the Prophet of Allah. In this verse of the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala says that, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, say to them that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, then obey me, be obedient to me, follow my sunnahs. Yuhbibkum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will love you. Wa yaghfir lakum dhunubakum, and He will forgive your sins. Wallahu ghafurur rahim, and Allah ta'ala is ghafurur rahim. It is said about the Sahaba Kiram, who were the biggest lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when we look at the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we normally look at the amal of the Sahaba Kiram, that how did the Sahaba Kiram follow the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because as the scholars have said, that between the Ummah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions and the Sahaba Kiram are like a link. So that is why it is necessary and compulsory to look at the life of the Sahaba Kiram as well. Regarding the Sahaba Kiram, it is said that when the Prophet ﷺ used to make ablution, used to make wudu, and his water of ablution used to drop away from his body, from his limbs, the Sahaba Kiram used to catch it in their hands before it used to touch the ground. They used to catch the water of ablution and they used to wipe it over their faces, over their limbs, over their arms and over their hands to receive the blessing from this water. Once the Prophet ﷺ asked them that, why do you do this? Why do you do such an act that you catch this water of ablution in your hands and you wipe it over your faces, over your arms? The Sahaba Ikram replied that, O Prophet of Allah, we do this because we love you. Just as we claim in today's time that we have the love for the Prophet ﷺ. But our claim is only limited to the claim. We are not able to prove this. So when the Prophet ﷺ asked the Sahaba Ikram that, why do you do this? They replied that, O Prophet ﷺ, we do this because we love you. It is said that upon this the Prophet ﷺ replied, and this is something to concentrate upon, that the Prophet ﷺ replied that if somebody claims to have the love for Allah and His Prophet inside their heart,
then they should have some kind of a proof for this claim as well. They should have some kind of a proof for this claim as well. And in this hadith, the Prophet ﷺ mentioned 3 kinds of practices that a person should do to prove that he loves the Prophet of Allah. The first example that he mentioned in this hadith, the Prophet ﷺ said that if you have the true love for Allah and His Prophet inside your heart, then you should always tell the truth when you speak. You should always tell the truth when you speak. This will be a proof for your claim that you have the true love for the Prophet of Allah, because the Prophet ﷺ was truthful. The Prophet ﷺ always spoke the truth. The Prophet ﷺ never told a lie. This was his own practice, and this was his teachings for me and you, and for the whole of the ummah, that always speak out the truth when you speak out. Now the scholars have mentioned that this can have 2 kinds of meanings. The first meaning of this can be that in the literal meaning, that when somebody says something, he should make sure that it is the truth and he is speaking the truth. And the second meaning to this also means that propagation of other people towards Islam. As the verse of the Quran Kareem in Surah Al-Asr, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ says. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. That he should invite that person who invites other people towards the truth, towards the haqq. And the scholars have said that in this verse of the Quran Kareem, the haqq means Islam. The haqq means Islam, that a person should always invite other people towards Islam. Which means that speak the truth yourself if you love the Prophet of Allah. This will be a proof for your love, and similarly invite other people towards Islam. The second thing that the Prophet ﷺ mentioned in this hadith, he said that if this person is entrusted with something, he should make sure that he keeps that trust. This is a proof that you have the love for the Prophet of Allah. That if this person is given an amana, if he is entrusted with something, he should make sure that he keeps this trust and he fulfills this trust. Whatever that trust may be, he should make sure that he is fulfilling that trust. This is the proof that you have the love for the Prophet of Allah inside your heart. And thirdly, the Prophet ﷺ said in this hadith that he should look after his neighbor, whomsoever his neighbor may be. That he should look after his neighbor, whomsoever his neighbor may be. No mention that the neighbor has to be a Muslim. No mention that the neighbor has to be from the same family as you. No mention that the neighbor has to be from the same area abroad as you. Whomsoever your neighbor may be, this neighbor has rights upon you, which the Prophet ﷺ has clearly mentioned in another hadith, that he should make sure